بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح 100 مرتبہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنے کے معجزات آپ خود جانیے۔ توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ذریعات میں ارشاد فرمایا ہے، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم فقط اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ خالص توحید ہی کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ توحید ہی وہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، اور جنت میں بھی وہی جائے گا جس کی موت توحید خالص پر آئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، جیسا کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25۔ یہ تو اللہ کی توحید ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح کرتا ہوں جو تمام مخلوق کے برابر ہو، اس کی رضا کا باعث ہوں، اس کے عرش کی زینت ہو، اور کلمات الہیہ کی جو روشنی ہے ان کے برابر ہوں۔ ان جامع الفاظ میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا عمل بہت ہی خاص ہے۔ یہ جامع وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا وظیفہ ہے، جو بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، تاکہ میں آپ کے لیے مزید اسلامی اور وظائف لے کر آ سکوں۔ یہ جامع وظیفہ ہے، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ 2 ارکان پر مشتمل ہے، اور توحید کے اثبات کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں ارکان نفی اور اثبات ہیں۔ جميع موصوفات کی نفی ہے، اور لا الہ الا اللہ میں بندگی کو محض اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک دن میں 100 بار یہ کہہ لے اللہ کے اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مالک ہے، اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس دن اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی حتیٰ کہ شام پا لے، اور کوئی شخص اس سے بہتر افضل عمل نہ کر سکے گا۔ اس کے سوا جو اس سے زیادہ یہ پڑھ لے، اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ رات میں یہ پڑھ لیا کرے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا، مگر چونکہ بندہ دن میں جاگتا ہے اور جاگتے ہی میں شیطان زیادہ گناہ کراتا ہے، اس لیے دن کا ذکر فرمایا۔ اگر یہ کلمات ایک دم یا علیحدہ علیحدہ ہر وقت پڑھتا رہے یا پڑھنا درست ہے، لیکن صبح کے وقت ایک دم پڑھنا افضل ہے تاکہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر کسی کو آتا ہے، آپ اس کو کریں، دن میں 100 دفعہ آپ اس کو کر لیا کریں۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ بس وظیفہ صرف اس طرح ہے، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، بس آپ نے صبح کے ٹائم یا رات کو ٹائم یا دن کو کسی بھی وقت 100 بار یہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گی، اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ کلمہ توحید کا وظیفہ ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مطلب یہی ہے، اور یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر چیز پر یہ قادر ہے، اور اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر یہ ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے،
یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے آگے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔